میں بدھزم پر یقین رکھتا تھا. میں مندر کے نوجوانوں کے گروپ کا حصہ تھا. میں مندر کی سرگرمیوں میں بہت زیادہ شامل رہتا تھا. میرے والد ایک سخت نظریے کے ایتھیسٹ فلاسفر تھے جنہوں نے کئی سال یہ سکھانے میں گزار دیے کہ خدا پرست لوگوں کے خلاف بحث کیسے کرنی ہے. مجھے اسکول سے نکالا گیا. میں نے مشکل وقت کا سامنا کیا اور اس پوائنٹ پر مجھے احساس ہوا کہ میرا مذہب مجھے کوئی رہنمائی نہیں دے رہا تھا. اسلام کا نقطہ نظر بہت واضح ہے. یہ تمام مسائل حل کرتا ہے اور یہ سادہ ہے. جب میری بیوی کو اندازہ ہونے لگا کہ میں مسلمان ہوں تو وہ اسلام کے خلاف ہو گئی. اس نے اسلام کا مطالعہ ان چیزوں کی تلاش میں شروع کیا جو مجھے مسلمان ہونے سے روک سکیں. اس سے کرونا ہو گیا اور ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. اس کے آکسیجن لیول ابھی بھی ٹھیک تھے تو میں بہت زیادہ پریشان نہیں تھا لیکن فکر مند ضرور تھا. مجھے برے خیالات آنا شروع ہو گئے تھے. میں نے سوچا کہ کہیں میں بھی اسی طرح مر نہ جاؤں. پھر ایک دن اچانک بغیر کسی وجہ کے اس نے کہا ہاں اگر میں مر جاؤں تو میں نہیں چاہتی کہ میں تم اور بچوں سے الگ جگہ جاؤں. السلام علیکم بھائی شیگی اور بہن لیزا. ہمارے انٹرویو میں آنے کے لیے ٹورڈز ایٹرنیٹی کی طرف سے بہت شکریہ. ہمیں بہت خوشی ہوئی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. تو کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ مختصر سا بتا سکتے ہیں؟ میں چوتھی نسل کا جاپانی نژاد امریکی ہوں. میرے والد ایک سخت نظریے کے ایتھیسٹ فلاسفر تھے جنہوں نے بعد میں بدھزم اختیار کیا. میری والدہ پیدائشی بدھزم کی پیروکار تھیں جن کا خاندان امریکہ میں جاپانی بدھزم مشن کا حصہ 4 نسلوں سے رہا ہے. میں نے اپنی زندگی بدھزم سے شروع کی اور جاپان میں ایک روایتی جاپانی فن میں مہارت حاصل کی تاکہ اپنی جڑوں سے دوبارہ جڑ سکوں. لیکن اس کے بجائے میرا تعلق اسلام سے جڑ گیا. میری پیدائش جاپان میں ہوئی. میرے والدین ظاہر ہے جاپانی ہی تھے اور میرا یقین تھا جیزس پر تو میں کہتی تھی آمین. شاید میں حضرت عیسیٰ سے باتیں کرتی تھی لیکن مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. تو ایمان کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ شاید بدھزم ہماری فیملی میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا. مجھے معلوم تھا کہ میرے دادا کو برادری میں بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی. ظاہر ہے کہ میری ماں مندر میں خدمتگار تھی تو میں زیادہ تر وہیں ہوتا تھا. ہم ہر ہفتے کے آخر میں وہاں ہوتے تھے. میں مندر کے نوجوانوں کے گروپ کا حصہ تھا. میں مندر کی سرگرمیوں میں بہت سرگرم تھا. تو مجھے حیرت ہوئی کیونکہ وہاں اتوار کو عبادت ہوتی تھی جیسے عیسائی چرچ میں ہوتی ہے لیکن جاپان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو میں حیران تھی کہ وہاں بدھا کے بارے میں گانے اور نغمے گائے جاتے تھے. میں وہاں ہر اتوار نہیں جایا کرتی تھی. میں صرف چند مہینوں تک گئی, وہ بھی شاید اس لیے کہ میرے والد ہمیں عیسائی چرچ لے جانا چاہتے تھے. وہ کیا وجہ تھی جس نے آپ کو اپنے عقائد پر شک کرنے پر مجبور کیا؟ میں ہمیشہ اپنے عقائد پر سوال اٹھاتا رہا ہوں. یہ ایسا نہیں, میں بدھزم پہ یقین رکھتا تھا لیکن جودو شنشو پہ بالکل نہیں. یہ جاپانی بدھزم کی ایک قسم ہے. دراصل شاید یہ اہم جاپانی بدھزم ہے. جاپان میں ایک وقت میں بدھزم ایک بہت سیاسی مذہب بن چکا تھا, مطلب انتہائی سیاسی. اور حقیقت میں جاپان میں ایک قانون بھی پاس ہوا تھا جس میں کہا گیا کہ ہر جاپانی خاندان کو اپنا نام رجسٹر کروانا ہوگا کسی ایک بدھ مندر کے ساتھ. جب آپ تاریخ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو یہ سوچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک سچا مذہب اپنے مذہبی فیصلے جو تاریخی سیاست پر مبنی کرے جبکہ مذہب سیاست سے پہلے آیا تھا. اس کے علاوہ بھی کافی چیزیں تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. اور آپ کا سفر اسلام کی طرف کیسے شروع ہوا؟ ہائی اسکول میں مشکل وقت گزرا اور میں مشکلات میں اس لیے آیا کیونکہ میں خود کو منوانے کی دھن میں لگ گیا تھا, شاید حد سے بہت زیادہ. پھر مجھے اسکول سے نکال دیا گیا. میں بہت مشکل وقت میں تھا اور اس پوائنٹ پر مجھے احساس ہوا کہ میرا مذہب مجھے کوئی رہنمائی نہیں دے رہا تھا. یہ زندگی کے صحیح فیصلے کرنے میں مدد نہیں کر رہا تھا. تب ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاپانی ثقافت سیکھنے پر پوری طرح توجہ دوں گا. میں نے سوچا ٹھیک ہے, کچھ وقت کے لیے مذہب کو سائٹ میں رکھ دیتا ہوں اور اپنی تمام توانائی کسی مثبت چیز پر لگا دیتا ہوں. تو پھر میرے پاس غلط کاموں کے لیے توانائی نہیں بچے گی, یعنی وہ کام جو مجھے نہیں کرنے چاہیے. تو اس طرح سب کچھ شروع ہوا. میں 2006 میں جاپان آیا بطور غیر ملکی ایکسچینج اسٹوڈنٹ. تبھی میری ملاقات میری بیوی سے ہوئی. میرے خیال میں میرے لیے خود کو حقیقی محسوس کرنا بہت اہم تھا. اسی لیے اور شاید اسی لیے میں نے خود کو پوری طرح روایتی جاپانی ثقافت میں پوری طرح ڈبا دیا اور کچھ وقت کے لیے وہی میرا مذہب بن گیا. قصہ مختصر تو 2012 آ گیا اور اب وہ میرا بہت اچھا دوست ہے. ایک شامی شخص جو شام کے خانہ جنگی کے دوران جاپان آیا تھا. وہ سیاسی پناہ گزین کے طور پر آیا تھا اور ہم نے باتیں کرنا شروع کی. میں نے اس سے پوچھا کہ وہ خدا کا کیا تصور رکھتا ہے. جیسے خدا کیا ہے, خدا کیا کائنات ہے, کیا خدا بادلوں میں بیٹھا ایک داڑھی والا آدمی ہے, یعنی تمہارے نزدیک خدا کیا ہے.
اور اس نے مجھے کچھ یوں جواب دیا کہ بلکہ اس نے مجھے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، اور اس نے مجھے اخلاص دکھائی. اس نے کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں نے کہا اچھا تو خدا کوئی شخص نہیں ہے؟ وہ ہنس کر بولا ظاہر ہے خدا کوئی آدمی نہیں ہے. کیا خدا کائنات ہے؟ نہیں، وہ ایسا ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس کے برابر کوئی ہے، اور اس کا عیسائی عقائد سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے وہ نہیں تھا، نہ وہ پیدا کیا گیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. ایک بار پھر یہ بات واضح ہو گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے، ہاں یہ تو سمجھ میں آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں اس بات سے متفق ہوں. جب میری ملاقات اس شامی آدمی سے ہوئی، یہ میری زندگی کے اس وقت کی بات ہے جب میں اپنے طرز زندگی پر دوبارہ غور کر رہا تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ میں پہلے سے ہی خدا پر یقین رکھتا تھا، اور جب میں نے زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے لگا کہ میں پوری زندگی سے ہی خدا پر ایمان رکھتا آیا ہوں. لیکن کسی نہ کسی وجہ سے میں ہمیشہ سے اس احساس کو دبانے کی کوشش کرتا تھا. شاید میں اس لیے دبا رہا تھا کیونکہ میرے والد ایک انتہائی سخت نظریات رکھنے والے ایتھیسٹ فلاسفر تھے، جو برسوں سے مجھے یہی سکھاتے رہے کہ میں کیسے مذہبی لوگوں سے مناظرے کروں اور ان کو کیسے جواب دوں، اور کس طرح ان کے خدا کے عقیدے کو کمتر دکھایا جائے، کیسے ان عیسائیوں کا مقابلہ کروں جو مجھے یسوع کا پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو شاید بہت کم عمر سے تقریباً 10 سال کی عمر سے ہی مجھے لگنے لگا کہ خدا پر ایمان رکھنا کوئی اچھی بات نہیں، تو مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا اور مندر کے ساتھ وابستہ ہوتا گیا، مجھے مزید لگنے لگا کہ میں خدا پر ایمان نہیں لا سکتا کیونکہ مجھے مندر سے وابستہ رہنا ہے، یا مجھے یہاں کی جاپانی کمیونٹی کے ساتھ جڑے رہنا ہے. وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے. تو میرا روحانی سفر دراصل بہت مختصر تھا، بہت تیزی سے مکمل ہوا. میں اس شخص سے ملا، اس نے اسلام کے بارے میں بتایا. میں نے اپنی زندگی کے مختلف ٹکڑوں کو یاد کیا اور سوچا کہ ہاں اگر میں اپنے آپ سے مخلص ہوں تو یہی وہ چیز ہے جس پر میں یقین رکھتا ہوں. یہ مشکل نہیں تھا بلکہ آسانی سے ہو گیا. مجھے بہت جلد یقین ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں. اسلام کا نظریہ حیات بہت واضح ہے. اگر تمہیں کوئی صحیح طریقے سے بتائے اور تم ایماندار ہو تو یہ بات اتنی واضح ہے کہ تم اسے انکار نہیں کر سکتے. یہ تمام مسائل کا حل دیتا ہے اور بالکل سادہ ہے. لیکن وجہ یہ تھی کہ مجھے کافی وقت لگا کیونکہ میں نے تحقیق کی، مطالعہ کیا اور مختلف پہلوؤں کو دیکھا، کیونکہ میری سوچ تھی کہ میں بعد میں ان تمام لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکوں. میں سوچتا تھا کہ اپنے فلسفی باپ کو یہ سب کیسے سمجھاؤں گا، اور اپنی بت پرستی کی پیروکار ماں کو جو مندر میں کام کرتی ہے کیسے بتاؤں گا. میں اپنے خاندان اور کمیونٹی سے کیسے بات کروں گا جن کے ساتھ میں پلا بڑا ہوں. میں تو اسی مندر میں پلا بڑا ہوں. وہ سب میرے نانا کو جانتے ہیں، میری ماں کو جانتے ہیں، اور اب مجھے بھی. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے خاندان اور آپ کی بیوی کا رد عمل کیسا تھا؟ وہ چیز جس سے آپ سب سے زیادہ ڈرتے تھے. کیا آپ نے کچھ محسوس کیا؟ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی اشتہار نظر نہیں آتا، کیونکہ ٹوورڈز ایٹرنیٹی ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے. ہم صرف آپ کی مدد سے یہ ویڈیو بنا سکتے ہیں. اگر آپ اس نیکی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں عطیہ کریں اور اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے خاندان اور آپ کی بیوی کا رد عمل کیسا تھا؟ وہ چیز جس سے آپ سب سے زیادہ ڈرتے تھے. اسی وجہ کے خاطر تو میں پڑھ رہا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا میں کس صورتحال میں ہوں. مجھے پتا تھا سب سے پہلے میری بیوی اسے قبول نہیں کرے گی، اور اس کا خاندان بھی بالکل قبول نہیں کرے گا. میرا اپنا خاندان بھی قبول نہیں کرے گا. میرے والد، میری والدہ سبھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے. مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ کوئی خوش نہیں ہوگا. لہٰذا ایک طرح سے زندہ رہنے کی ترکیب کے طور پر میں اسے جتنا ممکن ہو چھپانے کی کوشش کرتا رہا. میں لوگوں کے سامنے نماز نہیں پڑھتا تھا، اگر روزہ رکھتا تھا تو کسی کو نہیں بتاتا تھا. میں بہانے بناتا تھا جیسے میری ڈاکٹر سے ملاقات ہے بعد میں، یا مجھے خالی پیٹ رہنا ہے. میں یوں ظاہر کرتا کہ میں کچھ پی رہا ہوں حالانکہ نہیں پیتا تھا. کافی عرصے تک میں نے سب کچھ چھپائے رکھا. میں نے سوچا کہ اپنی بیوی کے ساتھ میں آہستہ آہستہ تبدیلیاں لاؤں گا، اور اگر میں ایک بہتر انسان بن گیا، یا اگر وہ دیکھتی کہ ہمارا خاندانی نظام بہتر ہو رہا ہے، تو وہ شاید مجھ سے پوچھتی ارے اب تم اتنے اچھے شوہر کیسے بن گئے ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. تو لہٰذا ہر چھوٹی سی تبدیلی مجھے بہت ہی زیادہ احتیاط سے لانی پڑتی تھی. مثلا نماز پڑھنا، فجر کے وقت اٹھنا. میں کتنا خاموش رہ سکتا تھا، کوئی آواز نہ ہو. اور اب بھی یہ کچھ مزاحیہ لگتا ہے، لوگ ہنستے ہیں جب میرا الارم بجتا ہے. میں ٹرینڈ ہوں، تو جیسے میں فوراً اٹھ کر پہلی بیپ ختم ہونے سے پہلے ہی الارم بند کر دیتا ہوں. تو یعنی الارم بجتا ہے ٹی 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 ٹی، تو میں فوراً تو میں اسے بند کر دیتا ہوں. جب میری بیوی کو پتا چلنا شروع ہوا کہ میں مسلمان ہوں اور میں اسلام کی وجہ سے روزہ رکھتا ہوں اور شراب نہیں پیتا، اور میں نے اسے کہا کہ وہ سور کی گوشت سے پرہیز کرے، تو وہ اسلام کے خلاف ہو گئی. اس نے اسلام پڑھنا شروع کیا تاکہ وہ ایسی چیزیں تلاش کرے جن سے میں اسلام چھوڑ دوں. اور پھر شروع میں سب کچھ کسی حد تک ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر میں نے داڑھی رکھنا شروع کر دی. ہاں بالکل. تو میرے ارد گرد جو بھی عورتیں تھیں وہ جب میرا چہرہ دیکھتی تھیں تو کہتی تھیں
तुम उसामा बिन लादेन जैसे लगते हो। अगर तुम्हें दाइश में शामिल होना है तो फिर जापान में क्या कर रहे हो? चेहरा साफ करो, तुम गंदे लग रहे हो, तुम्हें शेव करना चाहिए, क्या तुम्हें रेजर खरीद के दूं? और ये हर मुलाकात पर होता है। तो हर बार